بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الفلق کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے آیت نمبر 1 کرتے ہیں جی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی قل کے معنی کل بھی بتایا تھا، اے نبی آپ فرما دیجیے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اعوذ، اس کا بھی معنی کل گزر چکے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے با، اس کے معنی بھی کل بتائے تھے کہ رب کے معنی پالنے والا۔ اور اس کے بعد الفلق، یہ آج کا نیا لفظ ہے الفلق، اس کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کا پھٹنا یا چاک ہونا، صبح کے وقت اندھیرے کا چاک ہونا، یعنی جب روشنی نکلتی ہے، یعنی اندھیرے کو پھاڑ کر کے پھر روشنی نکلتی ہے، اس مناسبت سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صبح کے وقت سے، یعنی صبح کے وقت کو فلق کہا جاتا ہے۔ فلق کے لفظ معنی ہے پھاڑنا، یہ چونکہ اندھیرے کو پھاڑ کر کے روشنی نکلتی ہے اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں۔ قل، اے پیارے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، فلق یعنی صبح کے وقت کے رب کی۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے من شر ما خلق، اس میں لفظ من یہ بھی کل گزرا ہے، اس کے معنی سے، شر بھی کل گزرا ہے، اس کے معنی شرارت یا نقصان۔ ما کے معنی ہوتے ہیں جو، یہ یاد رکھنے کا ہے، ما کے معنی جو، اور خلق یہ لفظ اس نے پیدا کیا، یہ فعل ہے، لیکن اس سے مراد لی جاتی ہے مخلوق، یعنی تمام مخلوق۔ تو من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے، یعنی پناہ تو اللہ تعالیٰ کی۔ قل اعوذ برب الفلق، جس طرح کل کہا تھا قل اعوذ برب الناس، آج کا جو شروع ہے یعنی سورہ فلق کا جو سٹارٹ ہے وہ ہے کہ صبح کے رب کی، یعنی جو انقلابی ذات ہے، جو اندھیروں کو پھاڑ کر کے صبح کو اجالا لے آتی ہے، اس ذات کی پناہ کس چیز سے؟ جو کچھ اس نے پیدا کیا، یعنی اس کی مخلوقات میں جتنے شرور ہیں، اس کی مخلوقات کی جتنی شرارتیں ہیں، اس کی مخلوقات میں وہ مخلوقات جو نقصانات پہنچانے والی ہیں ان کے شر سے۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، واو کے معنی بھی گزر چکے اور من کے معنی سے، شر کے معنی بھی گزر چکے ہیں، شر کے معنی ہوتے ہیں شرارت یا نقصان۔ غاسقن، غاسق غسق کے معنی ہوتے ہیں، غسق رات کا آنا، غسق کا مطلب رات کا آنا، شدید اندھیرے کو کہا جاتا ہے، یعنی چھا جانا، چھا جانے والی یعنی اندھیری رات، غاسق چھا جانے والی، غسق کا مطلب چھا جانا، تو غاسق چھا جانے والی، مراد اس سے اندھیری رات، یعنی رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے اس کو غاسق کہتے ہیں۔ اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، اور وقبہ، وقبہ بھی فعل ہے، داخل ہونا، چھا جانا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس سے پہلے کیا جی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ نمبر 2 ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اصل میں اندھیری رات جب چھا جاتی ہے تو اس میں بہت سارے وہ شرور پائے جاتے ہیں جن سے پناہ مانگنی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو کے معنی گزر چکے اور من سے، شر کے معنی شرارت یا نقصان، یہ تینوں الفاظ پہلے گزر چکے۔ نیا لفظ یہاں پہ ہے نفاسات۔ نفاسات نفسہ سے نکلا ہے جس کے معنی پھونک مارنا، نفسہ کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا۔
مراد اس سے جادو کرنے والیاں، چونکہ مؤنث کا صیغہ، نفاسات جادو کرنے والیاں، اصل میں جو عورتیں جادو کرتی ہیں تو وہ پھونکے مارتی ہیں، اس لیے نفاسات کا لفظ استعمال کیا۔ فی العقد، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور عقد یہ عقد سے ہے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گٹھان لگانا، کسی چیز کو مضبوط باندھنا۔ تو جو جادو کرنے والیاں یا جادو کرنے والے ہیں وہ مختلف چیزوں کو گرہ لگا کر کے ان پہ پھونکے مارتے ہیں، کچھ جادو منتر وغیرہ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں، تو اس لیے لفظ استعمال کیا نفاسات فی العقد۔ تو جادو کر، اب اس کا ترجمہ کریں گے، جادو کرنے والی، پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے، اور ان عورتوں کے، جادوگر عورتوں کے شر سے جو گرے لگا کر کے پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ آخری آیت ہے۔ واو کے معنی بھی پہلے گزر چکے، اور من کے معنی بھی گزر چکے، سے شر کے معنی بھی گزر چکے، شرارت یا نقصان۔ نیا لفظ ہے حاسدن۔ حاسد کا مطلب ہوتا ہے حسد کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا۔ اذا کے معنی جب، اور حسدہ، حسدہ حاسد سے ہی ہے، حسدہ معنی حسد کیا، یعنی جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اس کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اس کے حسد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب اس کے مکمل صورت کا ترجمہ جو ہے وہ ایک دفعہ